ایک دفعہ نا ہارون رشید کے پاس ایک شخص آیا تھا. اس نے کہا بادشاہ میں آپ کو کچھ کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام پاؤں گا. ہوتے ہیں نا لوگ مختلف، یہ میجک شو ہوتے تھے سکولز کے اندر، تو وہ آتے تھے کہتے تھے ہم یہ دکھائیں گے اور پھر انعام پائیں گے. وہ کچھ دکھاتے تھے، پھر 10 روپے 5 روپے لوگ ان کو دیا کرتے تھے. تو وہ شخص ہارون رشید کے پاس آیا تو اس کے پاس سوئی تھی باریک کپڑے سینے. تو سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، کچی دیوار تھی. اس شخص نے وہ سوئی دیوار پہ ماری اور جب دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس کے سوراخ میں لگی. میری طرف دیکھ لیے گا. اور پھر تیسری سوئی پھینکی تو وہ دوسری سوئی کے سوراخ میں لگی، وہ جو دھاگا ڈالنے کو سوراخ ہوتا ہے. 12 سوئیاں اس نے یوں ماری، ایک دوسرے کے سوراخ میں لگتی رہی. لوگ بڑے اس کے نشانے سے خوش ہوئے. لوگوں نے واہ واہ بھی کیا، اور کسی نے 10 روپے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے، کسی نے 1000 روپیہ اس کو انعام دیا. اس کا خیال تھا کہ ہارون رشید مجھے زیادہ انعام دے گا جبکہ بادشاہ ہے. اس کی نظر ہارون رشید پہ تھی تو ہارون رشید خاموشی سے کھڑے رہے. آخر میں کہنے لگے اسے پکڑو اور ستون کے ساتھ باندھو اور 80 کوڑے مارو. تو وہ کہنے لگا بادشاہ کمال بات ہے، میں نے اتنا بڑا کرتب دکھایا ہے، لوگ آشش کر اٹھے ہیں اور آپ مجھے کوڑے مروا رہے. تو ہارون رشید کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں اتنا قیمتی نشانہ دیا ہے اور تم مداری کر بن گیا، جوکر بن گیا. میں تجھے اسلامی فوج کے اندر بھرتی کرتا ہوں، یہی نشانہ دین کے دشمنوں پہ لگا. اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھا. پہلی بات پہچانے ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے. نوجوان زیادہ غور کریں اور پھر اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ دیر نہ کریں. اگر وقت ہے، اگر صحت ہے، اگر طاقت ہے، اگر صلاحیت ہے، اگر اعصاب مضبوط ہے، اگر ابھی یادداشت بھرپور ہے تو دیر نہ کرے. قرآن مجید نے کہا ہے فاستبقوا الخیرات، پھر اس طرح کرو نیکیوں میں سبقت لے لاؤ، آگے بڑھ جاؤ. ویسے دنیا داری کی دور منع ہے آگے نکلنے کی کہ میں اس سے پیسے زیادہ کما لوں، معروف زیادہ ہو جاؤں. فرمایا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اور کس طرح؟ قرآن مجید فرماتا ہے والسابقون السابقون، فرمایا سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ ہی گئے. جنہوں نے جلدی دین قبول کیا، جلدی دین پر عمل کیا، جلدی سمجھداری دکھائی، سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے. تو یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک المقربون، یہ اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، یہ قریبی لوگ. ہم دیر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تاریخیں دیتے رہتے ہیں، بس میں ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد نہیں ہوں، بس میں حج کر رہا ہوں اس کے بعد میں بالکل نیک ہو جاؤں، بس یہ شادی کر لوں بچے کی اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاؤں. ہم وہ خاص چستی نہیں دکھاتے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنے کا مہینہ، یہ دوڑ دوڑ کے عمل کرنے کا مہینہ ہے. ہمارا بیکار وقت ضائع ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے ہم اپنی قیمتی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں. ہمارا نفع بخش وجود ہوتا ہے خوش گپیوں میں سارا ضائع ہو جاتا ہے. بیکار ویڈیوز موبائل پہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں، 1 منٹ کا نفع نہیں. وہ ویڈیوز دیکھ کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، کوشش کریں کہ کوئی کام جو ہے وہ لیٹ نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صحت ہے نا تو اسے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. یہ بخاری میں حدیث ہے. فرمایا اگر تمہارے پاس جوانی ہے تو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھو، کام کرو، عمل کرو. اور فرمایا اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو شدید مصروفیت سے پہلے اسے غنیمت سمجھو. اور اللہ کے حبیب فرماتے اگر زندگی ہے
تو موت سے پہلے پہلے اسے غنیمت جا، اپنے آپ سے کوئی کام لے، عملی زندگی میں آئے، وقت ضائع نہ کرے۔ 39 سال عمر پائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، پوری 40 سال نہیں، اور پورے علاقے کو، پوری اسلامی سلطنت کو انصاف سے بھرا۔ انہوں نے بہت سارے فلاحی کام کیے، 5 سپارے قرآن مجید بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، ذکر فکر بھی روز کیا، مخلوق کی خدمت بھی روز کی۔ 39 سال عمر، اتنا بڑا انقلاب کر دے۔ او میرے بھائی، ہمارے ہاں تو لوگ بڑے ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ 30 سال کا ہے، ہاں ابھی بچہ ہے، ابھی عمر کم ہے، تو بڑا کب ہوگا؟ بھائیوں، جلدی کی جائے بعض کاموں میں، حصول نیکی میں جلدی کی جائے، آگے بڑھ بڑھ کر خیر کمائی جائے، جد و جہد کا مزاج پیدا کیا جائے، بلا وجہ کا آرام اور آرام دہ زندگی اور یہاں لیتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں، اس سے نکلا جائے، اپنے حصے کی ڈیوٹی کی جائے، اپنے حصے کی خدمت کی جائے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ سارا دن بیٹھ کے شکوہ کرنا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، تو بھائی چلو ہم کچھ کر لیتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کچھ سبقت لے جائی جائے، کچھ دوڑے، کچھ آگے بڑھے، کچھ جد و جہد کرے، کچھ کام کرے، اپنے وجود کو نفع بخش بنائے۔ بیکار زندگی جو ہوتی ہے وہ کسی کے کام نہیں آتی، زنگ آلود ہو جاتی بہت سارے لوگوں کی صلاحیتیں، اگرچہ باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن اپنے وجود سے کوئی نفع نہیں لے پاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح سورج چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں۔ کوئی کام کرنا ہے تو کر لو۔ تو میرے عزیز، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بور بڑا ہوتا ہوں اور میرا دل نہیں لگتا اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور بلا وجہ کی مجھے ٹینشن ہے اور اللہ جانے میرے دل میں خیالات کیوں آتے ہیں، دراصل زندگی کو با مقصد نہیں بنایا، دراصل کچھ مقاصد اور اہداف نہیں طے کیے۔ جب زندگی میں ہدف کوئی نہیں نہ ہوتا، مجھے بتائیے دولت کمانا کوئی ہدف ہے؟ یہ تو ضرورت ہے، کریں ضرور کریں، لیکن یہ رستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ شہرت بھی کوئی ہدف نہیں ہے۔ بتائیے آپ نے اپنی شہرت سے کیا فائدہ لیا؟ آپ بڑے اہداف طے کریں، بڑے